اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا. عام طور پر بہت سے کاروان ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے آخری دنوں میں سفر اختیار کرتے ہیں اور روز عید حرم حضرت امام حسین علیہ السلام میں زیارت کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو روز عید وہ اپنے ساتھ کپڑے وغیرہ بھی لے کر جاتے ہیں، نئے کپڑے سلوا کر غسل کر کے اور پھر عطر وغیرہ خوشبو لگا کر زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا مستحب ہے یا منع ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ دونوں طرح کی باتیں آپ نے اور دونوں طرح کے عمل دیکھے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ ابھی روایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ایک روایت مثلا ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ جب ہم آپ کے جد امجد امام حسین کی زیارت کو جائیں تو کیا یہ حج پر جانے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. میں نے عرض کی تو پھر ہمارے لیے وہی امور ضروری ہوں گے جو حج کے سفر میں ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات اور ذکر الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو، تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، زائر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے. دیکھیے غسل کا لفظ آ رہے ہیں. عاجزی کے ساتھ چلے، بہت زیادہ نماز پڑھے، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام بھیجے، نامناسب ناروا باتوں سے اپنے آپ کو روکے، آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے بند کرے، پریشان حال مومن کے ساتھ نیکی و احسان کرے، کسی کے خرچہ کم پڑ گیا ہو تو اس کی مالی امداد کرے، اپنے پیسوں سے کو ان کو لوگوں پہ تقسیم کرے اور اس لڑائی جھگڑا نہ کرے، قسم نہ کھائے. بس اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو تو زیارت حسین میں تمہیں حج و عمرے کا ثواب ملے گا، اور تم کو اس شخص کی طرف سے بھی ثواب ملے گا جس کے لیے تم نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہو. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اب تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہمکنار فرمائے گا. اس میں بھی امام نے کیا کہا؟ اچھے پاک و پاکیزہ لباس پہنو، غسل کرو. اچھا، زائر امام حسین کے لیے کچھ خاص آداب بتائے گئے ہیں. مثلا سفر سے پہلے 3 دن روزہ رکھے، لذیذ اور متنوع کھانوں سے پرہیز کرے، یعنی بہت ساری ڈشز، اور سادہ کھانے پہ اکتفا کرے، حزن و اندوہ کی حالت میں زیارت کرے، عطر اور گلاب کے استعمال سے پرہیز کرے، اور غمزدہ پریشان حال افراد کی طرح اپنی سر و صورت بنائے، اور غمزدہ اور پریشان حال افراد کے لباس کے ساتھ زیارت پر جائے. زیارت سے پہلے آب فرات سے غسل، یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے اعمال میں، اور پیدل زیارت کے لیے جانا. یہ خاص آداب امام حسین کی زیارت کے لیے بتائے گئے. اچھا، قبر امام حسین کے زائر کی کچھ احادیث میں کچھ کیفیات بھی آئی ہیں. اچھا، ایک چیز لوگ ہوتی ہے، عام طور پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سفر زیارت کربلا میں مرغن اور پرتعیش کھانے. ابھی چیز بہرحال یہ ہے کہ رائج ہو گئی ہے کافی. البتہ روایات میں اس میں کچھ اس طرح سے چیزیں آئی ہیں کہ جو کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے چھٹے امام سے ایک روایت لکھی ہے خصائص حسینیہ کتاب میں. امام نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ زیارت امام حسین کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھ دسترخوان لے جاتے ہیں جس میں وہ حلوہ اور لذیذ کھانے رکھتے ہیں، جبکہ وہ اپنے اعزہ و اقارب کی قبور پر حاضر ہوتے وقت تو ایسی چیزیں ساتھ نہیں لے جاتے. یعنی ایک لحاظ سے امام نے اس طرح کے حلوے اور بہت مرغن چیزیں، یہ لوگ عام طور پر یہ امام نے ذرا ناراضی کا اس پہ اظہار کیا. یعنی ظاہر امام حسین کو بہرحال یہ ہے کہ امام حسین کی قبر کی جو خصوصیات ہیں اس میں ہے کہ وہ وہاں پر غذا بھی اپنی سادہ رکھے، بہت زیادہ مرغن اور پرتعیش کھانے، جبکہ عام طور پر کاروانوں کی طرف سے ذرا یہ ہو جاتا ہے کہ
لیکن اب شاید یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں کسی نے ذرا ان کے کھانوں اور اس میں کمی کی، وہاں سے زائرین جو ہیں نہیں ان کو پسند آتی یہ بات، اور شخص کو اپنی پسند اور ٹیسٹ کا کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آداب میں شامل ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ روایات میں یہ بات یہاں تک آئی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حزن و ملال اور غم و اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود جسم اور بھوک و پیاس کی حالت میں کرو، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو وہ اسی حالت میں تھے۔ یعنی روایت میں اس طرح سے چیز بیان ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن اب دونوں طرح کی روایتیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ عطیہ کوفی جو سفر کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ فرماتے ہیں جب ہم غازریہ یعنی کربلا پہنچے تو حضرت جابر نے آب فرات سے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، پھر ننگے پاؤں قبر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، انہوں نے پہلے غسل کیا تھا، اب یہ جمع کر دی جائیں چیزیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر یہی جو 40 کی زیارت پہ آپ کو یہ روایت بھی دکھائی تھی کہ عطیہ بن عوف کوفی کہتے ہیں کہ میں 20 سفر کو جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا، جب ہم غازریہ پہنچے تو انہوں نے آب فرات سے غسل کیا، پاکیزہ پہرہن پہن لیا اور مجھ سے کہا اے عطا، کیا عطریات میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس سود ایک خاص خوشبو ہے، وہ ہے۔ جابر نے اس میں سے کچھ لیا اور اپنے سر اور بدن پہ مل لیا اور ننگے پاؤں روانہ ہوئے حتیٰ کہ قبر مطہر تک پہنچے۔ تو یہاں پر ہے کہ انہوں نے غسل بھی کیا اور انہوں نے خوشبو بھی لگائی۔ اس سے پہلے آپ نے جو روایت پہلے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ غبار آلود حالت میں آئے، اسی لباس کے اندر جو ہے وہ جائے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یعنی کیا قبر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ جابر کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ لگائی جا سکتی ہے، اور روایت اس سے پہلے جو تھی اس میں یہ تھا کہ نہیں، اپنی غبار آلود حالت میں اور اسی حالت میں اور پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں اس طرح سے جائے، اس میں تو کہیں پہ بھی یہ اس کا بات کا تذکرہ نہیں تھا۔ اچھا، جب وہ زیارت کے لیے جائے گا تو وہیں پر ہی نماز زیارت بھی پڑھے گا، اور نماز خواہ مستحب ہو یا واجب ہو اس کو خوشبو لگا کر پڑھنے کا ثواب ہے۔ مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خوشبو لگا کر پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر خوشبو لگائے پڑھی جائے۔ یعنی 2 رکعت نمازوں کے نماز زیارت بھی ہوتی ہے، اب اسے وہاں نماز زیارت بھی پڑھنا ہے تو یہ خوشبو لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ روایت میں تو اس لحاظ سے ایک لحاظ سے منع ذکر ہو رہا ہے کہ خوشبو نہ لگائے، صرف ایک جابر کا عمل آپ کے سامنے ہے، اور جو نماز زیارت پڑھنے والی یعنی جو نماز پڑھنے سے پہلے جو خوشبو لگانا ہے اس کا استحباب ہے، افضلیت جو ہے 70 رکعت کے برابر ہے 2 رکعت کے مقابلے میں۔ یا اسی طرح سے خوشبو کے لیے الگ سے بھی روایتیں ہیں، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خوشبو جو ہے وہ دل کو طاقتور بناتی ہے اور انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو اس کی تاکید ہوئی لگا کر جانے کی۔ یا عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں خوشبو اور کچھ چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں، یعنی میں نہیں لگاؤں، تو پیغمبر نے فرمایا خوشبو کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ملائکہ مومن سے پاکیزہ خوشبو کو سونگتے ہیں، خاص کر ہر جمعے کو خوشبو لگانا ترک نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی تاکید ہے لگانے کی۔ اور رمضان المبارک میں تو روزے دار پہلے ہی دن خوشبو لگانے کی اتنی تاکید ہے کہ اس کی عقل زائل نہیں ہوگی، پورے سال اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس سے جو اس کی بے عقلی کی وجہ سے اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو، مثلا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، عقل زائل نہیں ہوگی اس کی۔ بلکہ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں عطر و پرفیوم اور پھولوں کی خوشبو سونگنا بھی جائز ہے، لیکن خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کی خوشبو سونگنا وہ مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خوشبو کا جو پھول ہے وہ بھی نہیں سونگنا چاہیے روزے میں، وہ فرماتے نہیں جائز ہے، البتہ مکروہ ہے خوشبودار گھاس یا خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگنا۔ حالت احرام میں خوشبودار پھل کھا تو سکتے ہیں، لیکن کھاتے وقت احتیاط واجب ہے کہ انہیں سونگنے سے اجتناب کریں۔ یعنی اب مختلف حکم دیکھیے کہ کبھی خوشبو لگانی ہے، کبھی خوشبو نہیں لگانی ہے،
کبھی خوشبو کا استعمال، خوشبو کو دیکھا جائے تو خوشبو آپ کھا بھی تو رہے ہیں، یعنی یہ جو پھلوں میں جو خوشبو ہوتی ہے، ورنہ اگر خوشبو آپ نے ویسے کھائی حالت احرام میں، جیسے لوگ مثلا کوئی میٹھا پان کھا گیا تو اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ خوشبودار چیز کا کھانا بھی حرام ہے، اور خوشبودار چیز کا اس لحاظ سے خوشبو کا سونگنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں خوشبودار پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جب کھا رہے ہوں تو احتیاط واجب ہے نا، سونگے نہیں۔ مثلا سیب لے کے پہلے ہم سونگ رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں اس کو، یا کھاتے وقت ہی اس کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ سونگا نہ جائے، کھا سکتے ہیں۔ پھر وحید خراسانی کی طرف بہرحال اجازت مل جاتی ہے، رجوع کر کے سونگ بھی سکتے ہیں۔ اور حالات احرام میں خوشبو سے ناک کو بند کرنا وہ واجب ہے، اور بدبو آنے پر ناک کو بند کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دو الگ چیزیں، بدبو آئے تو آپ ناک بند نہیں کر سکتے حالت احرام میں، اور خوشبو آئے تو آپ کو سونگنا جائز نہیں، اس کا ناک کو بند کرنا پڑے گا۔ تو دیکھا آپ نے کتنے الگ الگ اس لحاظ سے احکام بن رہے ہیں۔ اچھا، اب کیا نماز زیارت پڑھنے کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ نماز زیارت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نماز زیارت کے لیے آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خوشبو، بلکہ اگر آپ دو الگ الگ دیکھیے چیزیں، ایک تو ہے زیارت کے لیے خوشبو لگانا، قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور خوشبو لگا رہے ہیں، ایک ہے نماز زیارت کے لیے خوشبو لگانا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز زیارت کے لیے بھی خوشبو لگانا افضل ہے، افضل یعنی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا نماز زیارت آپ خوشبو لگا کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ دونوں چیزوں کرنا چاہیں، مثلا آپ کا نہیں دل چاہ رہا کہ قبر امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگا کر جائیں، ویسے ابھی میں اس کا آگے چل کے آئے گا تذکرہ کہ اس کا حکم کیا ہے، لیکن کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس وقت نہیں، بس جب نماز زیارت پڑھنے لگے اس وقت چاہے تو اس افضلیت کو حاصل کر کے اس کے بعد خوشبو لگا لے۔ ایک ہے قبر کی زیارت کے لیے خوشبو لگانا، ایک ہے نماز زیارت پڑھنے کے لیے خوشبو لگانا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگانے کی الگ سے تاکید آئی، تو آپ نے اس وقت قبر کی زیارت کے لیے مثلا نہیں لگائی، اب آپ نے لگائی ہے نماز زیارت کے لیے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، عام طور پر لوگ پرفیوم والا الکوہل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے، یہ اس میں جو الکوہل ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، یعنی مجھے یاد پڑتا ہے شاید آج سے 30 سال پہلے ہوا ہوگا، نماز جماعت یہیں مسجد خیر العمل انچولی میں پڑھ رہا تھا اور پرفیوم لگایا ہوا تھا، تو ایک برابر میں بیٹھے ہوئے بزرگ ایک مجھ سے بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ نجس تم چیز جو لگا کے آئے اس سے نماز کہاں ہوئی ہے تمہاری۔ تو پرفیوم والے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ خوئی کے فتوے میں، یعنی یہ جتنے بھی پرفیوم ہیں صنعتی الکوہل کہلاتا ہے، یہ سب بالکل پاک ہیں، ان کو لگا کر نماز پڑھنے سے ثواب بھی وہی ملتا ہے جو عام طور پر نان الکوہلک پرفیومز وغیرہ کا ہے، یہ خوشبو میں شمار ہوں گے تو وہی ثواب ملے گا آپ کو۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے، آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی موجودہ زندہ مجتہدین میں سے ہیں، ان کے نزدیک الکوہل والے یہ تمام پرفیوم جو ہیں یہ نجس ہیں، الکوہل کی شاید وہ تمام اقسام کو نجس سمجھتے ہیں، تو ان کا کوئی مقلد ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، لیکن اس کے علاوہ تمام مجتہدین یا الکوہلک پرفیوم کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو کوئی یہ لگا کے بھی جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے ایسا کیونکہ یہ کون سی نجس چیز لگا کے آپ حرم امام آ گئے ہیں، تو آپ اس کو یہ بتا سکیں گے یہ چیز جائز ہے۔ اچھا، وہ روایات جن میں قبر امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگانے کو منع کیا گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی روایات ہیں کہ جس میں آپ نے جو اس سے پہلے روایت ابھی پڑھی تھی کہ امام حسین کی زیارت حزن و ملال اور غم و اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود جسم اور بھوک پیاس کی حالت میں کرو، کیونکہ امام حسین جب شہید ہوئے تھے تو اسی حالت میں تھے، یہ تو ویسی روایات ہیں۔ اور ادھر آپ نے جابر کا طریقہ دیکھا تھا کہ انہوں نے خوشبو بھی لگائی، غسل بھی کیا۔ اب یہ روایت جو ٹکرا رہی ہیں آپس میں، ان کا ٹکراؤ کیسے دور کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، روایات کے ٹکراؤ میں عام طور پر تخیر کا حکم ہوتا ہے، تخیر کہتے ہیں اختیار، جیسے نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی جمعے کے دن آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو جمعہ پڑھیں چاہے ظہر پڑھیں، اس بات کا اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں تخیر۔ تو اس میں خوشبو لگانے کے معاملے میں کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ روایت میں جب اس طرح کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کچھ میں ممنوع آ رہا ہے اور کچھ میں روایت میں، جیسے اب جابر والی روایت ہے یا عمومی روایات ہیں کہ جب بھی انسان اس کے لیے جائے تو وہ خوشبو لگائے، جیسے ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کچھ باتوں کا۔
تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو خوشبو لگا لیں اور چاہیں تو نہ لگائیں، تخیر ہے. آپ نے دونوں صورتوں میں روایت پر ہی عمل کیا ہے، حدیث پر ہی عمل کیا ہے. اچھا، کچھ کہتے ہیں کہ روایات کے ٹکراؤ کے سلسلے میں بہتر ہے دونوں کو جمع کر لیں. یعنی انسان سفر کی حالت میں جب کربلا پہنچ گیا اور حرم امام کے بہت قبر کے نزدیک پہنچ گیا تو ایک لحاظ سے ظاہر لکھا گیا، تو اس نے وہی غبار حالود غم و اندوہ کی کیفیت میں بھوکا پیاسا وہاں پہنچا، اس پہ عمل ہو گیا. اب اس کے بعد جب زیارت کے لیے جانے لگے تو اس وقت خوشبو لگا لیں اور صاف کپڑے وغیرہ غسل کر کے چلے جائیں. اس طرح دونوں پہ عمل ہو گیا. ایک ہی طریقہ ہے، یہ بھی ہے. ایک بات اور دماغ میں رکھنی چاہیے. ایک آپ نے تو شاید اس وقت کوئی نہیں تھا یہاں پر، آپ میں سے جب وہ درس ہوا تھا سیدانی کی غیر سید سے شادی والا، تو اس میں ایک اکثر لوگ جب بھی اس کی بحث لے کر آتے ہیں، عیسیٰ نام کے اولاد امام میں سے ایک شخص کی مثال لے کر آتے ہیں جو سخت ترین ادوار تقیہ کی روایت ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھی جگہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس روایت میں نہیں کسی سید سے نہیں کیا تھا، وہ بھی غلط طور پہ پیش کی جاتی، لیکن ان کا عمل بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کی مرنے کی دعا کی لیکن اس کی شادی کسی غیر سید سے نہیں کی. وہ دوسرا بالکل ایک الگ واقعہ ہے، اس میں سید اور غیر سید کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پورا دشمنان اہل بیت کا ماحول تھا، وہ تقیہ کی حالت میں تھے اور ان کا ایک عمل ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ ان لوگوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میری بیٹی مر جائے، اور ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اس میں پیش کیا جاتا ہے ان کا عمل. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی صحابی، کوئی کتنی عظیم شخصیت غیر معصوم، کتنے ہی بڑے مرتبے اور رتبے پر کیوں نہ ہو، اس کا کوئی بھی عمل حجت نہیں ہے عمل کے لیے. یہ ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ صرف اور صرف معصوم کا عمل حجت ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز بلکہ اور ہے، پتہ نہیں اتنا وقت ہے بھی یا نہیں، تھوڑا سا ہے بھی، کہ قول و فعل و تقریر معصوم فقط حجت ہوتی. یعنی امام نے کچھ کہا، یہ قول ہے، امام نے فعل کوئی کام کر کے دکھایا، یہ حجت ہے. یعنی امام نے کچھ کہا نہیں کہ لیکن کوئی کام کیا، یہ بھی حجت ہے آپ کے لیے. تقریر یعنی امام کے سامنے، نہ امام نے کہا نہ کیا لیکن امام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور امام اس پر خاموش رہے، امام اس پر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ کہ کام حرام نہیں تھا. اب ایک یہ بھی اس وقت بھی پتہ نہیں آپ میں سے کون تھے کہ یہاں پر ایک اس کی بھی ہو چکی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی 11 محرم کی تاریخ کو جب کٹے ہوئے سر پر نیزے پر امام حسین کو دیکھا تھا انہوں نے، تو چوب محبل سے سر ٹکرا کر اپنے سر کو زخمی کیا تھا. اس پہ پورے اس کے تجزیے کی روایت پہ ہمارے یہاں 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہو چکی. تو اس میں کیا تھا، اس میں وہ علماء جو کہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ایسے علماء کی جو اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کو استناد بھی کرتے ہیں اپنے فتوے کے لیے. تو اس میں یہی تھا کہ چوتھے امام کے سامنے یہ عمل ہوا تھا. اگر وہ مثلا سر ٹکرا کر اپنی پیشانی سے جو خون نکالنے والا اگر یہ کام حرام ہوتا تو چوتھے امام پر ضروری تھا کہ ان کو اس کام سے منع کرتے. یہ تقریر معصوم کہلاتی. یعنی امام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور امام نے اس سے منع نہیں کیا. اب میں اس کی کنٹروورسی میں بھی نہیں جا رہا کہ دونوں طرف کے دلائل ہیں، جو اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے اسی تقریر کے اندر ساری چیزیں پیش کی گئی. تو یہ قول و فعل و تقریر معصوم یہ فقط معصوم کی حجت ہوتی. حتیٰ کہ یہ اپنے مرجع تقلید کو بھی آپ کوئی چیز دیکھیں تب وہ بھی آپ کے لیے حجت نہیں کہ مثلا مرجع تقلید تو یہ کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کام یہ ایسا ہوگا. نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. مثلا ویسے تو امکان نہیں ہے اس بات کا، لیکن مثلا کوئی گناہ کا کام کرتے دیکھیں معاذ اللہ اس کو، تو وہ حجت نہیں بنے گا. کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. بہت سے لوگ بہت سی شخصیات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے دیکھی یہ کہا ہے انہوں نے، تو ان کا وہ جو بھی غیر معصوم ہو اس کا کوئی قول اور فعل جو ہے وہ حجت نہیں ہے. یہ دماغ میں جو ہے بہرحال رہنا چاہیے. اچھا، اب جابر کے عمل کو اگر کوئی شخص پیش کرے گا تو جابر کا عمل شرعی لحاظ سے حجت شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف معصوم کا فعل حجت شمار ہوتا ہے. اچھا، اب اگر یہ کام صحیح نہیں تھا، غسل کرنا امام کی اس کے لیے، یا یہ کہ جو ہے وہ خوشبو لگانا، تو کیا ہے ممکن ہے کہ جابر جیسا شخص یہ حکم فقہی سے ناواقف ہو؟ ممکن ہے کیا یہ؟
لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خوشبو لگانا مکروہ ہوتا، ویسے آیت اللہ سیستانی سے الگ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا قبر امام حسین کے لیے جانے کے لیے خوشبو کا لگانا مکروہ ہے، تو ان کا جواب ہے کہ اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں، یعنی مکروہ تو نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگا کے، یعنی ممانعت اس کی کوئی نہیں ہے، یعنی خوشبو لگا کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جابر کسی حکم فقہی سے ناواقف ہوں؟ تو ویسے دیکھا جائے تو ممکن تو ہے، یعنی کوئی آدمی پورے علم لدنی اور اس کا تو حامل نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا بڑا ہی صحابی کیوں نہ ہو، لیکن ہم فی الحال یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حکم سے ناواقف تھے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے ممکن، یعنی ممکن ہے کہ جابر جیسا شخص جو ہے اس حکم فقہی سے لا علم ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس زمانے میں یعنی امام حسین کے سب سے اولین زائر ہیں جو کہ 40 پر پہنچے ہیں، ابھی زیارات کے تخصصی احکامات تو تشکیل ہی نہیں پائے تھے، زیارات کے فقہی احکامات تو اس وقت تک تشکیل پائے ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں جب لوگ جانا شروع ہوئے اور ائمہ سے سوالات ہوئے تو اس کے بعد امام حسین کی قبر کی زیارت کے مخصوص احکام تشکیل پائیں۔ تو اس لحاظ سے اگر جابر نے وہ عمل کیا بھی ہے تو اس زمانے میں امام حسین کی قبر کے خاص جو احکام ہے اس وقت تک بیان نہیں ہوئے تھے، تو اگر یہ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ جابر کو خاص چیز پتہ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس زمانے تک اس کے مخصوص احکامات آئے ہی نہیں تھے، بتائے ہی نہیں گئے تھے۔ ایک یہ بھی علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ زیارت امام حسین کے لیے خوشبو لگانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور خوشبو لگا کر نماز زیارت یا کوئی بھی نماز پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے جو ہے ذکر کیا تھا۔ اور ایک چیز اور بھی دماغ میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آداب زیارت اور شرائط صحت زیارت میں فرق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا یہ جو ہے خوشبو لگانا یا نہ لگانا، یہ سب آداب زیارت میں، آداب زیارت یعنی مستحبات میں بھی شمار نہیں ہوتے، بس آداب ہیں، جسٹ بہتر ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ شرائط صحت زیارت نہیں کہ اگر کسی نے خوشبو لگا کے گیا تو اس کی زیارت کا ثواب کم ہو جائے گا، یا نہیں لگا کر گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی یہ شرائط صحت زیارت میں چیز شامل نہیں ہے، یہ صرف آداب زیارت والا مسئلہ، اس وجہ سے علماء بہت زیادہ اس میں سختی کے قائل نہیں۔ جو خوشبو لگا کے جانا چاہے خوشبو لگا کر چلے جائے، نہیں جانا چاہے نہیں جائے، روایت دونوں طرف کی۔ اچھا، جابر نے جو عمل کیا تھا کہ جابر عمومی زندگی میں بھی مستحبات کے عادی تھے، جابر روزانہ غسل کرتے تھے، پورے آداب کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اس کے جتنے بھی مستحبات ہیں اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ جابر نے خاص طور پر صرف اسی زیارت کے لیے غسل کیا تھا، ابھی ہم کہ یہ زیارت کا غسل مستحب بھی ہے یا نہیں یہ بھی آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جابر عمومی زندگی میں مستحبات کے عادی تھے، غسل کرنے وغیرہ کے، تو ممکن ہے اس لحاظ سے انہوں نے غسل کیا ہو، یا انہوں نے خوشبو لگائی ہو، کیونکہ جابر کو نمازی بھی پڑھنی تھی تو انہوں نے خوشبو بھی لگائی۔ اچھا، ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ سارے کے جس میں غبار آلود ہونا اور امام کی جو جائے تو اس کی حالت ایسی ہو اور بھوکا پیاسا ہو، یہ خاص اس دن کی زیارت کے لیے جو روز عاشور والی جو زیارت ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے، یہ دیگر دنوں میں آنے والوں کے لیے حکم نہیں۔ اور جابر کیونکہ 40 کے روز پہنچے تھے، عاشور کے روز نہیں پہنچے تھے، تو وہ احکام فقط عاشور کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عاشور کے روز فاقہ کرنا، عام طور پر فاقہ کرنا وہ نہیں ہے، صرف عاشور کے روز فاقہ کیا جائے۔ عاشور کے روز مثلا گریبان کو اپنے مرد حضرات کھلا رکھیں اور اپنی آستینوں کو چڑھا لیں اور بال نہ بنائیں، جو آداب میں اس کے، وہ فقط اور فقط روز عاشور کے آداب میں سے، یعنی وہ عام دنوں میں زیارت کے آداب میں سے نہیں۔ یعنی زیارت امام حسین عاشور کے روز اور غیر عاشور اس کا حکم الگ الگ ہے۔ اور کیونکہ جو جابر تھے وہ 40 کے روز پہنچے تھے، عاشور کے روز نہیں پہنچے تھے، لہٰذا انہوں نے غسل بھی کیا اور انہوں نے خوشبو بھی لگائی، کیونکہ وہ ممانعت فقط روز عاشور کے لیے۔ دیکھا آپ نے کتنے اس میں سوالات کے جوابات آتے ہیں۔ جابر کا عمل جو تھا دیگر قبور معصومین کی زیارت کے حکم کے تحت تھا، یعنی جس طریقے سے جابر مدینے میں تھے تو پیغمبر اکرم، امام حسن اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور کی زیارت کو جاتے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو وہ وہاں جا کر اس کے لیے حکم ہے ابھی بھی کہ جو وہاں جائے تو پہلے غسل کرے، خوشبو لگائے، پھر ان کی قبور کی زیارت کے لیے جائے۔ تو کیونکہ جابر امام حسین کو انہی کے اس میں سے شمار کرتے تھے دیگر ائمہ کی طرح سے،
تو انہوں نے اس حکم پر عمل کیا، یعنی پیغمبر اکرم اور جس طرح سے دیگر ائمہ کی زیارات کی، قبور کی زیارت کے لیے جابر غسل اور خوشبو لگاتے تھے، اسی طرح سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے بھی لگائی۔ جابر قبر امام حسین کو اصل میں قبر زیارت رسول اکرم کی مانند سمجھ رہے تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی زیارت کی، سارے معصومین برابر ہیں، تو اس لحاظ سے جابر نے وہ عمل کیا۔ دوسری بات ایک اہم ہے، وہ یہ کہ جابر کی نیت تعطر اور خوشی کی نہ تھی۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ انسان خوشی کی حالت میں خوشبو لگاتا ہے، خوش ہو کے یہ والا کام کرتا ہے، غسل کرنا، خوشبو لگانا وغیرہ، تو اصلاً جابر کی نیت یہ نہیں تھی۔ جابر کی نیت تو وہی غم و اندو کی تھی، اگر تھی بھی ان کی تو وہ تھی استحباب کے لحاظ سے، زیارت کے آداب کے لحاظ سے، تو اس میں تو ویسے ہی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ معاذ اللہ کوئی خوشی میں یا فرحت و انبساط کے اظہار کے طور پر ہی کام کر رہا ہے تو پھر اس کو ممنوع سمجھا جائے گا، لیکن جابر کی نیت تو یہ تھی نہیں، جابر کی نیت تو وہی غم اندو کی کیفیت والی تھی، تو بہرحال اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں تھی۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر غسل کا حکم نہیں تھا، جیسے کہ ابھی آگے چل کے آئے گا، تو جابر بن عبداللہ انصاری نے، کیونکہ یہ تو ساری باتیں آ گئیں کہ جابر عام زندگی میں بھی اس کے عادی تھے۔ اچھا اب خواتین کے لیے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ حکم ہے کہ مثلا خوشبو نہ لگائی جائے یا کچھ ہے، تو عام طور پر اچھا یہ مسئلہ اب عمومی مسئلہ ہے، عمومی سے مراد یہ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے بھی ہوگا اور عام زندگی میں بھی عورتوں کے خوشبو لگانے کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ خواتین بھی بہرحال یہ ہے کہ جو ہے وہ لگاتی ہیں خوشبو عام زندگی کے اندر بھی اور زیارات کے لیے بھی لگاتی ہیں، تو عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کا فقہی حکم کیا ہے؟ اچھا ایک تو چیز یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال حرام ہے اس وقت عورتوں کے لیے خوشبو جب نامحرم کو سنگھانے کی نیت سے معاذ اللہ لگائی جائے، کہ یعنی نامحرموں کی ناک تک خوشبو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی عورت کی یہ نیت ہے تو پھر تو اس کی شدید ممانعت ہے۔ روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانی چاہیے، یعنی کسی اور نامحرم وغیرہ کے لیے نہ لگائے، محرموں کے سامنے لگا سکتی ہے اور اس میں اس کا شوہر بھی آتا ہے تو اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن باہر نہ لگائے۔ لیکن اگر عورت لگا رہی باہر لگا کے جا رہی ہے، نامحرموں تک بھی جا سکتی ہے، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اگر آثار شہوت کا موجب نہ ہو تو جائز، کا موجب ہو تو جائز نہیں، یعنی اس کے اتنی زوردار بہت تیز اس نے خوشبو لگائی، ہر نامحرم متوجہ ہو رہا ہے، اس کی طرف رغبت ہو رہی ہے، اس کی ایک اخلاقی برائی کے اندر کوئی شخص پڑ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا لگانا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جائز ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہ ہو تو جائز ہے، اور برائی کا قصد بھی اس کا نہیں ہونا چاہیے، نہ تو نامحرم خود سے برائی میں پڑ رہے ہوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بہت تیز خوشبو اس نے لگائی ہوئی، اگر ویسی اس نے خود ہی لگائی اور اس کا برائی کا قصد بھی نہیں ہے اور کسی فتنہ اخلاقی کا باعث بھی نہیں بن رہا ہے، تو خواہ نامحرم کے ناک تک خوشبو اس کی پہنچ بھی جائے تب بھی عورت کے لیے جائز ہے آغا سیستانی کے فتوے میں، یعنی یہ دو چیزیں نہ ہوں، یا تو اس کا خود برائی کا قصد نہیں ہونا چاہیے اور نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ تو نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہ ہو تو عورتوں کے لیے جائز ہے، خواہ نامحرم کے ناک تک خوشبو پہنچی کیوں نہ جائے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے تھے، جن کا بھی انتقال ہوا، صرف ایک اس طور پہ کہ ایک سب کا نظریہ آپ کے سامنے آ جائے کہ نامحرم کی ناک تک خوشبو پہنچے تو احتیاط واجب کی بنا پر لگانا جائز نہیں۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی تو فرماتے ہیں اگر نامحرم کی ناک تک خوشبو پہنچ رہی ہے تو جائز نہیں ہے عورت کا خوشبو لگانا، تو ہر شخص بہرحال اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ اچھا اب ایک سوال ہے کہ کیا قریب سے زیارت امام حسین کے لیے غسل مستحب ہے؟ قریب سے مثلا خود ہی وہیں پہ موجود ہیں، ہم کربلا میں اور امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا مستحب ہے کہ غسل کر کے جائیں؟ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اس غسل کا استحباب ثابت نہیں، یعنی قریب سے جب ہم جا رہے ہیں وہیں پر تو اس غسل کا استحباب ثابت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے غسل کر لیا
تو وہ وضو کے لیے بھی کفایت نہیں کرے گا، نہ قریب سے اور نہ دور سے. یعنی اگر کوئی شخص غسل زیارت امام حسین کرتا ہے تو ظاہر ثواب تو انشاءاللہ اسے ملے گا، لیکن یہ کہ وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے اور مستحب بھی نہیں ہے. مستحب سے مراد مستحب ہونا ثابت نہیں. رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر لے غسل، انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن مستحب کی حد تک نہیں ہے وہ. اور اگر وہ اس نے غسل کر بھی لیا، جیسے غسل جمعہ کے بعد آپ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہیں. غسل عیدین کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہیں. غسل شب قدر کے بعد بغیر وضو کے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں نماز پڑھ سکتی ہیں. رہبر معظم اور امام خمینی کے فتوے میں تو تمام مستحب غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی تو اجازت دیتے ہیں اس کی. تو وہ فرماتے ہیں لیکن غسل زیارت کے بعد چاہے قریب سے ہو یا دور سے ہو، ہر صورت میں وضو کرنا پڑے گا. نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قریب سے یعنی قبریں وہیں پہ موجود ہی ہیں ہم کربلا میں، اور قبر امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے ہوٹل سے جو غسل وغیرہ جو کیا جاتا ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر لیں، لیکن اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں اور کفایت بھی نہیں کرے گا وضو کے لیے. یعنی نمازوں کے لیے وہاں پر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یا وضو کر کے جائیں بلڈنگ سے ہی اپنے. کیا دور سے زیارت امام حسین کے لیے غسل مستحب ہے؟ تو جواب ہے کہ جب قریب سے مستحب نہیں تو دور سے کیسے. البتہ آیت اللہ خوئی کے متعلق سنا تھا کہ ایک زمانے میں جو ان کے فتویٰ انہوں نے اپنے بدل دیا تھا. پہلے آیت اللہ خوئی اس بات کے قائل تھے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ قریب اور دور دونوں سے کہتے تھے کہ غسل مستحب ہے زیارت امام حسین کا، لیکن پھر بعد میں فتویٰ بدل دیا تھا اور کہا تھا کہ دور والا جو غسل ہے وہ مستحب نہیں. تو بہرحال آیت اللہ خوئی بھی بس یہ سمجھیے کہ وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے، اور زیارت کے بعد غسل کے بعد وضو جو ہے وہ یہ تمام مقلدین تمام مراجع کے جو کر لیں تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غسل اور صرف خوشبو لگانے کے اندر اتنی تفصیل آئی. اگرچہ لوگ اس پہ پھر کہیں گے کہ آپ نے اس کو اتنا لمبا کر دیا، ایک لائن کے اندر بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے پیٹ میں ہی کتنی ساری چیزیں ہیں، فتاوے، یہ وہ سارے ضمنی احکام، وہ بھی ہم سب اسی کے اندر ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یعنی مسئلے کو پورا سمجھ کے آپ کو تمام باریکیوں کے ساتھ وہ مسئلہ پتہ چلے تو معاشرے میں کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور کبھی آپ سے سوال و جواب، مثلا آپ کو کہا جاتا کہ جناب غسل جو ہے روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں کیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے، تو لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ والی روایت پیش کر دیں. تو ہم نے وہ سارے جواب دیے کہ جو کہ جابر نے کیوں، کس نیت سے، کس طرح سے جو ہے وہ غسل کیا تھا اور خوشبو لگائی تھی، کہ اس زمانے میں احکام بھی نہیں آئے تھے اس کے، اور جابر ویسے عمومی زندگی میں بھی اس کے عادی تھے. پھر جابر کا کوئی عمل آپ کے لیے حجت اس لحاظ سے نہیں پیش نہیں کیا جا سکتا، کوئی غیر معصوم کا کوئی بھی کام حجت نہیں ہوتا، اور جتنے بھی جوابات آپ کی خدمت میں آئے. تو بہرحال زیارات، نماز زیارات اور اس میں غسل وغیرہ اور خوشبو لگانے، یہ سب مسائل اس کے اندر آئے ہیں. اگرچہ مکمل تو ابھی بھی نہیں ہوا ہے میرے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں ابھی بھی ظاہر زیارات کے فقط اتنے ہی کام تو نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن آج کی حد تک یہاں پر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.